جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن میں 4 نمایاں خصوصیات پائی جاتی تھی۔ نمبر 1 خوشبودار تھا، بلکہ دوسری چیزوں کو خوشبودار بنانے والا تھا۔ نمبر 2 میٹھا تھا، بلکہ دیگر اشیاء کو شیریں بنانے والا تھا۔ نمبر 3 بھوک پیاس مٹانے والا اور سیراب و شاداب کرنے والا تھا۔ نمبر 4 ظاہری و باطنی بیماریوں کو دور کر دینے والا اور شفا بخش تھا۔ ان چاروں خصوصیات کی جھلکیاں ترتیب وار آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں۔ نمبر 1 حضرت وائل ابن حجر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈول سے پانی پیا، پھر قریب ہی ایک کنویں میں کلی کر دی۔ اس کا یہ اثر ہوا کہ اس کنویں سے کستوری کی خوشبو آنے لگی۔ اللہ اکبر۔ حضرت عتبہ ابن فرقد کے پیٹ اور پیٹھ پر چھوٹے چھوٹے دانے نکل آئے جن میں سخت جلن ہوتی تھی۔ جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا قمیص اوپر اٹھاؤ۔ انہوں نے قمیص اٹھایا تو آپ نے اپنے دست مبارک پر تھوڑا سا لعاب لگایا اور حضرت عتبہ کے جسم کے متاثرہ حصے پر ہاتھ پھیر دیا۔ بیماری تو خیر فی الفور زائل ہو گئی، البتہ یہ اضافی فائدہ بھی حاصل ہو گیا کہ حضرت عتبہ کا جسم خوشبودار ہو گیا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ پورے مدینہ میں عتبہ جیسی خوشبو والا کوئی نہیں تھا۔ دوسری بات، حضرت انس کے گھر میں کنواں تھا۔ ایک دفعہ جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنا لعاب دہن ڈال دیا۔ اس کے بعد وہ کنواں اتنا میٹھا ہو گیا کہ پورے مدینہ میں اس سے بڑھ کر شیریں کنواں کوئی نہیں تھا۔ پھر شعر تو ایک بنتا ہے، جس سے کھاری میں شیرائے جاں بنے، جس سے کھاری کنویں شیرائے جاں بنے، اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام، اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ تیسری صفت جو میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ بھوک پیاس مٹانے والا اور سیراب و شاداب کرنے والا تھا، اس کے بارے میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں تو آپ بڑے حیران اور خوش ہوں گے کہ جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے، جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم 10ویں محرم کے روزے کا بہت اہتمام فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ چھوٹے بچوں کے منہ میں ذرا سا تھتکار دیتے تھے اور ان کی ماؤں سے کہہ دیتے تھے کہ انہیں شام تک کھانے پینے کے لیے کچھ نہ دینا۔ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ آپ کے لعاب کی برکت سے وہ بچے سارا دن سیراب رہتے۔ اللہ اکبر۔ اور انہیں کوئی چیز کھلانے پلانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ ایک دفعہ سفر میں ننھے حضرت حسن بھی ساتھ تھے، اچانک ان کو شدید پیاس لگی اور رونے لگے۔ جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک ان کے منہ میں ڈال دی۔ حضرت حسن نے اسے تھوڑا سا چوسا اور سیراب ہو گئے۔ جس کے پانی سے شاداب جانو جنا، جس کے پانی سے شاداب جانو جنا، اس دہن کی تراوت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ چوتھی خوبی تھی کہ وہ شفا بھی بخشتا تھا۔ غزوہ خیبر میں حضرت علی کی آنکھیں بہت زیادہ دکھ رہی تھیں، جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر اپنا لعاب لگایا تو اسی وقت ٹھیک ہو گئیں اور پھر ساری زندگی ان کی آنکھوں کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ مدینہ کی ایک خاتون فحش گو اور بد زبان تھی۔ ایک دفعہ جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو آپ
خشک گوشت تناول فرما رہے تھے. گوشت کا ایک ٹکڑا اٹھا کر آپ نے اس کو دینا چاہا تو اس نے عرض کی مجھے وہ گوشت دیجئے جو آپ کے منہ میں ہے. جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چبایا ہوا گوشت نکال کر اسے دے دیا اور اس نے کھا لیا. اس کے ساتھ ہی اس کی فوش گوئی اور بد زبانی یکسر ختم ہو گئی اور پھر عمر بھر کسی نے اس سے کوئی ناگوار بات نہیں سنی. اللہ اکبر.